السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمکتا ہے شہیدوں کا لہو عظمت کے پردے میں، شفق کا حسن کیا اور پھول کی رنگی قبا کیا ہے۔ ناظرین کرام، 15 اگست یعنی ہندوستان کا یوم آزادی کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت صحیح معنوں میں وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس نے کبھی غلامی کا طوق پہنا ہو۔ ہمیں اللہ عز و جل کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے آزادی جیسی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ الحمدللہ آج ہندوستان تمام بیرونی طاقتوں سے آزاد ایک خود مختار ملک ہے، لیکن یہ آزادی یوں ہی بیٹھے بٹھائے نہیں مل گئی، بلکہ ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے انتھک محنتیں اور کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے قربانیاں دیں، اپنی جان کی بازی لگا دی، جیل گئے، پھانسی کے پھندوں پر لٹکے، ملک بدر تک کر دیے گئے۔ غرض یہ کہ طرح طرح کی اذیتوں اور دشواریوں سے دوچار ہوئے، مگر ان کے جوش اور جذبے میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی۔ وہ اپنی آخری سانس تک ملک اور ملت کی آزادی کے لیے لڑتے رہے۔ ناظرین معظم، جو لوگ کہتے ہیں کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں نے کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آبادی کے لحاظ سے کم ہونے کے باوجود جتنی قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں، کسی بھی قوم نے اتنی قربانی نہیں دی ہے، بلکہ مسلمانوں نے ہی تحریک آزادی کے داغ بیل ڈالی ہے۔ مسلمان اس وقت ہی انگریزوں کے ناپاک عزائم کو بھانپ گئے تھے جب پورا ہندوستان خواب غفلت کا شکار تھا۔ ناظرین کرام، علی وردی خان، سراج الدولہ، نواب واجد علی، حیدر علی، ٹیپو سلطان، بہادر شاہ ظفر جیسے کتنے مسلم حکمران ہیں جنہوں نے وطن کی آزادی کی خاطر اپنی سلطنتوں کو داؤ پر لگا دیا۔ اگر چاہتے تو وہ بھی دوسرے راجہ مہاراجاؤں کی طرح انگریزوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر اپنی سلطنت، اپنا تخت و تاج محفوظ کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وطن کی آزادی کو اپنی سلطنت پر فوقیت دیتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ عزت سے ہم بھی جینے کے حقدار ہیں، یہاں شامل ہمارا خون بھی قربانیوں میں ہے۔ ناظرین کرام، مسلم حکمران کے علاوہ ایسے بے شمار علماء کرام ہیں جنہوں نے تحریک آزادی میں روح پھونکنے کا کام کیا ہے۔ ان کی فہرست اتنی طویل ہے کہ یہاں پر ذکر کرنا مناسب نہیں، لیکن میں ان میں سے چند کے اسماء گرامی کا ذکر یہاں پر کرنا چاہوں گا، جیسے شہید ملت سید کفایت علی کافی، شیر وطن سید احمد شاہ مدراسی، شہید حریت نواب خان بہادر بریلوی، جانباز وطن مولانا رضی الدین بدایونی، مجاہد اسلام مولانا حضرت علامہ فیض احمد بدایونی، زیغم ملت جنرل بخت خان روہیلیہ، قائد تحریک آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی، مفتی ملت مفتی صدر الدین آزردہ، نازش ملت مفتی عنایت احمد کاکوری، سرخیر حریت حضرت علامہ رحمۃ اللہ کرانوی، پیکر عظیمت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور مجاہد حریت مولانا شاہ رضا بریلوی جیسی انگنت ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے ایسی قربانیاں پیش کی ہیں کہ تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کس نے اپنے دل کے لہو سے لالا و گل میں رنگ بھرا، جن کو ہو دعویٰ گلشن پر ہم سے آنکھیں چار کرے۔ ناظرین کرام، جنگ آزادی میں مسلمانوں کی شمولیت کا اندازہ صرف اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب پہلی جنگ آزادی 1857 کی جنگ ناکام ہو گئی اور انگریزوں نے دلی پر قبضہ کر لیا، تو انہوں نے وہاں کی کل آبادی کو شہر بدر کر دیا، شہر سے نکال دیا۔ پھر 1 ماہ کے بعد ہندوؤں کو واپس دلی آنے کی اجازت مل گئی، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنی دولت کا 10% حصہ حکومت کو سونپ دیں۔ لیکن مسلمانوں کو 7 ماہ بعد یعنی اپریل 1858 کو اس شرط کے ساتھ داخلے کی اجازت دی گئی کہ وہ اپنی دولت کا 25واں حصہ حکومت کے سپرد کریں۔ ناظرین اکرام، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انگریزوں کو سب سے زیادہ تکلیف کس سے ہوئی تھی، کس نے انگریزوں کی ناک میں دم کیا تھا، اور کس سے انگریز اس قدر بدلہ لے رہے تھے۔ ایک انگریزی فوجی افسر ہنری کوٹن لکھتا ہے کہ دلی سے لے کر پشاور تک گرینڈ ٹرنک روڈ کے دونوں اطراف میں شاید ہی ایسا کوئی خوش قسمت درخت ہو جس پر ہم نے کسی 1 یا 2 عالم دین کو پھانسی پر نہ لٹکایا ہو۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے کس قدر ملک کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 1857 کی جنگ کے بعد تقریباً 22,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا تھا، بلکہ ایک غیر مسلم مورخ کے مطابق اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں کو پھانسیاں دی گئی تھیں۔ ہماری ان قربانیوں اور داستانوں سے ہندوستان کی تاریخ بھری پڑی ہے، مگر ملک کی اس گندی سیاست اور ماحول کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ یہ شعر زبان پر آتا ہے
کہ میرے لہو کی دھار سے وطن کی بیڑیاں کٹیں، مگر کتاب حریت میں میری داستان ہی ورق ورق الٹ چکا، تلاش میں کمی نہ کی، میرے لہو کے رنگ کا کہیں کوئی نشان نہیں، میرے لہو کے رنگ کا کہیں کوئی نشان نہیں۔ السلام